ہندوستان کے مسلمانوں کی موجودہ حالت، اس سلسلے میں آگے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے، مسلمان نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے، مسلمان لڑکیوں کو کیا کرنا چاہیے، مسلم معاشرے کے ان حضرات کو کیا کرنا چاہیے جو 50 کراس کر چکے ہیں، اس سلسلے میں ذہن کافی الجھا ہوا ہے اور حالات کو دیکھتے ہوئے انسان فکر مند رہتا ہے کہ سنسیئرلی اس کو کیا حل نکالا جائے کہ اس مسئلے کو ختم کیا جائے، روکا جائے اور اس کے بارے میں کوئی ایسا لاہ عمل تیار ہو جس میں ہر طرف زمین پرسکون ہو جائے، کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے۔ تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا سمجھدار آدمی بنا جذبات میں آئے ہوئے، جذبات میں تو آ ہی جاتا ہے آدمی، سچویشن سامنے ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ کو جذبات میں آنا ہی پڑتا ہے۔ جیسے اس کی مثال ایسی ہے کہ گھر میں اچانک آپ نے آنکھ کھولی، نیند سے اٹھے تو دیکھا کہ ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، گھر جل رہا ہے۔ تب آپ کے دماغ میں سب سے پہلے کیا ہوگا، کیا بات آئے گی؟ پہلے تو آپ جذبات میں آ جائیں گے۔ سب سے پہلا ٹارگٹ یہ محسوس ہوگا کہ مجھے اپنی جان بچانی ہے۔ اس کے بعد فوراً یہ خیال جائے گا کہ ارے بازو کے کمرے میں تو میرے بیوی بچے بھی ہیں، ادھر میرے بھائی بہن ہیں، ادھر میرے والدین ہیں، ادھر ایک چھوٹا سا بچہ ہے جھولے میں۔ تو یہ خیالات بعد میں آتے ہیں۔ پہلا خیال یہ آتا ہے کہ اس کمرے کو آگ لگ گئی ہے، اب یہ آگ صرف اسی کمرے تک ہے یا میرے دوسرے گھر کے دوسرے حصوں میں بھی آگ لگی ہوئی ہے؟ تو نیچرلی ری ایکشن ہونا تو ضروری ہے، لیکن پھر بھی ایک عقل مند آدمی وہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے دماغ کو اس وقت تھوڑی دیر میں کنٹرول میں لا لے۔ جذبات میں آئے گا ضرور، وہ پھر فوراً کنٹرول میں لا کے یہ سوچے گا نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اگر دو بندے ہوں گے، ایک سمجھدار اور ایک ناسمجھ، تو وہ سمجھدار والا وہ ناسمجھ کو یہ سمجھائے گا کہ ٹھیک ہے، ریلیکس، جو ہو رہا ہے ہو رہا ہے، جو ہو چکا ہو چکا، کیا جل گیا، کیا ہوا، کس نے آگ لگائی، یہ بعد میں سوچیں گے۔ فی الوقت ہم کو اپنی جان بچانا ہے تو اپنے مائنڈ کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ چنانچہ آج بھی آپ کے چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے، قتل خون غارت گری ہے، اور ظاہر بات ہے ہر بچہ یہ بات کو سمجھتا ہے کہ الیکشن چونکہ قریب ہے تو اس طرح کی حرکتیں کر کے پولیٹیشنز ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں، دھمکانا چاہتے ہیں، ڈرانا چاہتے ہیں، ری ایکشنز چیک کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سی قوم کی طرف سے کیا ری ایکشن ہے۔ وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ آپ کوئی ری ایکشن دیں۔ اگر ان کو ہرانا ہے، اگر ان کو نیچا دکھانا ہے، اگر ان کو شرمندہ کرنا ہے تو آپ کوئی ری ایکشن مت دیجیے۔ ایک بھلا آدمی جا رہا ہے تو یہاں 4-5 غنڈے بیٹھے ہیں اور وہ بولیں گے کہ اگر میں اس کو الجھا کے چھوڑ دوں، بڑا شریف آدمی مانتے ہو نا، اس کے منہ سے میں گالی نکلوا دوں گا ابھی۔ تو کیا کرتا ہے یہ، پہلے اس کو کوئی بری بات بولتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، تو اس کے ری ایکشن میں وہ بھی گالی دے دیتا ہے، تو پھر آپ شریف آدمی کہاں رہے؟ تو بہرحال یہ ایک مثال ہے۔ اگر آپ وہاں سے چپکے سے چلے جاتے ہیں یا وہ شریف آدمی جو ہے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، تو یہ آدمی جو شر پھیلانا چاہتا تھا وہ شرمندہ ہو جائے گا۔ دوست کے دوست لوگ بولیں گے کہ کیا ہوا، تم نے بڑی کوشش کی، وہ تو پہاڑ کی طرح اپنی اچھائی لیے ہوئے جا رہا ہے، اس نے تو تمہاری طرف مڑ کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ یہ ہوتی ہے ایک عقل مند آدمی کی بات۔ لیکن ایک نالائق، ایک بالکل چھوٹے ذہن کا بندہ جو ہے فوراً ریاکٹ کر دے گا، بے صبر۔ بہرحال ہم کو جو کرنا ہے اب وہ یہ ہے کہ میری خاص طور پہ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ ٹویٹر پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر آپ اپنی یعنی سوشل میڈیا کو یوز مت کیجیے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے۔ سنسیئرلی بیٹھ کے ہر محلے میں ایک گروپ بنائیے، ان میں یہ نام رکھیے پیس کمیٹی، کہ ہم امن قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم فساد نہیں چاہتے، ہم کسی پہ کوئی حملہ نہیں کریں گے، ہم کسی کے ساتھ انتقامی کارروائی نہیں کریں گے، کوئی ریونج نہیں لیں گے۔ کس بات کا ریونج لیں گے صاحب آپ؟ اگر میں آپ کو ہسٹری پڑھا دوں اور یہ بتا دوں کہ اس وقت پوزیشن وہ لوگوں کی ہے ریونج لینے کی، کیونکہ ہماری پشتوں میں جو ظلم ان لوگوں نے کیا ہے ان کے اوپر، وہ بدلہ لے رہے ہیں۔
تو آپ ہسٹری کا انکار کر دیں گے. یہی ہوگا نا. پھر ایک نیا جھگڑا ہم لوگوں میں شروع ہو جائے گا. ہم لوگوں کے فرقے سامنے آ جائیں گے, ہم لوگوں کے خاندان, ہم لوگوں کے مفادات سامنے آ جائیں گے. لہٰذا یہ سب چکر میں پڑنے کے بجائے ہم کو یہ چاہیے بحیثیت انسان, جس طرح آکسیجن لے رہے ہیں تو بحیثیت مسلمان کم سے کم, یہ تو ہر انسان کے لیے, اللہ کی کتاب سے رجوع ہو جائیے اور سچویشن پہ غور کیجئے کہ آپ کی سچویشن اس وقت کیا ہے. تو آپ کو پورے امن, سکون, شانتی کے ساتھ یہ کام کرنا ہے. لوگوں میں محبت پھیلانے کا کام کریے. اپنے فرقے, اپنی جماعتیں, اپنے جو ہے مفادات, وہ ہمارا نماز کا طریقہ الگ, فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, فلاں کافر, یہ چھوڑ دیجئے. یہ سب سے بڑی کمزوری ہے ہماری امت کی. یہ چھوڑ دیجئے. یہ فرقہ بندی کی لعنت سے باہر آئیے. اللہ کی کتاب کو ہاتھ میں لیجئے. یہ بہترین موقع ہے جب ساری دنیا کی نظر آپ کے اسلام پہ ہے, ساری دنیا کی نظر مسلم پرسنل لاء پہ ہے, ساری دنیا کی نظر اللہ کی کتاب پہ ہے, اللہ کے دین پہ ہے. یہ ٹائم ہے, صحیح ٹائم, اس کا صحیح انٹروڈکشن دیں. پچھلے دور میں 1000 سال سے 1400 سال سے اسلام کا وہ صحیح انٹروڈکشن دنیا کے سامنے نہیں آ پایا جو کہ آنا چاہیے تھا. حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تو یہاں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, ایمان والو تم اللہ کے ساتھ ایسا رویہ رکھو, ایسا تقوی اختیار کرو کہ جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. بہرحال بڑوں کا یہ کام ہے, اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں, انہیں قرآن کا درس دیں. روز ایک پارہ کم سے کم اردو زبان میں پڑھ کے سنائیے, یا آج کل یوٹیوب پہ موجود ہے وہ لگا لیجئے. کہیں اگر کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھ لیجئے, یا آپ کے قریب کے کوئی بھی عالم صاحب سے پوچھ لیجئے. کچھ کتابیں خریدنے کی, کچھ کتابیں پڑھنے کی بچوں میں عادت ڈالیے. بچوں کا یہ کام ہے جوش جذبات میں آنے کی بجائے ٹھنڈے دماغ سے اچھی پلاننگ کیجئے. اب ہم کو 3 کام ضروری کرنا ہے. ایک یہ کہ جو پاسٹ میں ہمارے 1000-1500 سال سے بڑوں نے جو غلطیاں کی ہیں وہ غلطی اب ہم کو نہیں کرنا ہے. اب اس وقت جو ریاکشن دینا ہے وہ انتہائی ٹھنڈے مزاج سے دینا ہے, تاکہ سامنے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم کمزور بھی نہیں ہیں, ہم ظالم بھی نہیں ہیں. تیسری چیز فیوچر پلاننگ کرنا ہے. جو غلطی ہمارے بڑوں نے کی ہے, ہم آنے والی نسلوں کے بڑے ہیں, ان کے لیے ہم ایک مثال چھوڑنا ہے کہ نہیں, یہ جنریشن نے دنیا کو بدل دیا تھا. یہ جنریشن نے یہ بتا دیا کہ دین اور اسلام کے ساتھ ہوتے ہوئے آپ بہترین انجینئر, ڈاکٹر, سائنٹسٹ, آپ دنیا کا کوئی کام کریے, آپ دنیا کی کوئی بھی جماعت جوائن کریے, کوئی بھی فرقہ جوائن کریے, قرآن کو مت چھوڑیے. یہ قرآن ہی ہے جو آپس میں محبت دلائے گا, اور نفرت پھیلانے والے سب سے پہلے قرآن کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. لہٰذا میں اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ اللہ جو کچھ بھی میرے دل و دماغ میں آتا ہے, اور میں سنسیئرلی یہ سوچتا ہوں کہ گھر کو آگ لگ چکی ہے, پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میں اپنی جان کیسے بچاؤں. پہلے آپ کو اور اپنے بچوں کو یہ سمجھانا ہے کہ بیٹا موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو, تم مومن ہو. تو اپنے بچوں کو مومن بنائیے پلیز, آپ بھی مومن بنیے. ہم کو یہ دھوکہ دیا گیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مومن ہیں. ہم مسلمان نہیں ہیں میرے بھائی, ہم مومن نہیں ہیں میرے بھائی. اگر آپ قرآن سے دور ہیں تو نہ آپ مومن ہیں نہ مسلم ہیں. پلیز برا مت مانیے. آپ ایک مرتبہ 86 صورتیں مکی زندگی کی پڑھ کے سمجھ کے تو دیکھیے, پتہ چل جائے گا ایمان کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے میں معذرت چاہتے ہوئے آپ سب سے بھی سلام علیکم.